بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ بدر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، جنہیں من و عن سمجھنے کے لیے اس غزوے کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جاننا ضروری ہیں، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اسی کوشش میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا، تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ان حالات میں کفار مکہ کا ایک سردار ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کی خاطر روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی
کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا اور ابو جہل 1000 افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 افراد سردار مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔